اللهم أجرنا من النار سالمين وأدخلنا الجنة آمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ایک اور ہمارا جہنمیوں کے لیے تانا، جیسے ہم نے ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ دیکھا تھا جہنمیوں کی گفتگو، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے، جنتی جہنمی گفتگو کریں گے، اپنے پیر مرید سے گفتگو ہوگی، داروغہ سے گفتگو ہوگی. تو بہرحال وہ تو ہے، لیکن اب تانے دیے جائیں گے. اب جیسے ہم بچہ کوئی کام کرتا ہے یا پھر کوئی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے سرزد، تو بڑے کیا کرتے ہیں؟ تانے دیتے ہیں. بڑے کوئی بھی تانا دیتا ہے نا، اچھا ہم نے بتایا تھا، ہم نے جتایا تھا، ہم نے سمجھایا تھا، کیوں کرے بھگتو. اب یہ جو تانے ہوتے ہیں نا، وہ جہنمیوں کو کیسے تانے دیے جائیں گے، اس کا ذکر قرآن میں بہت سی جگہ ہیں. جہنمیوں پر تانوں کا ذکر سورہ حجر آیت 3 میں بتایا گیا، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. چھوڑو انہیں حلال یا حرام کھانے اور خوب مزہ کریں، یعنی جو بھی ہے ان کو کھانے دیجئے، چھوڑ دے، خوب مزہ کرے اور جھوٹی امیدیں انہیں غافل کیے رکھے، عنقریب انہیں ان کے اعمال کا انجام معلوم ہو جائے گا. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ ان کو چھوڑ دو، اب تم بات نہیں مان رہے نا، تو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، کھائے پیے مست مزے کرے، اپنی جھوٹی امیدوں میں رہے، غافل رہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں سے. تو ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا. کیا پتہ چلے گا؟ سورہ مرسلات آیت 46 میں بتایا گیا، کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ. چند دن کھاؤ اور خوب مزے کرو، بے شک تم لوگ مجرم ہو. دنیا میں تانے دے رہے. سورہ محمد آیت 12 میں وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ محمد آیت 12. جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ خوب مزہ کر رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں. اچھا، خوب کھاؤ، خوب پیو، ان کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا. یہ 3 آیتیں جو ہے دنیا میں جو مست زندگی گزارتے ہیں، جو کوئی ان کو توجہ نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کے بارے میں کہا کھانے دو، ان کو پینے دو، مزے کرنے دو، کچھ ٹائم کھائیں گے پیئیں گے مزہ کریں گے، پھر ان کو پتہ چل جائے گا. سورہ دخان آیت 49 میں بتایا گیا، ذُقْ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکریم. اب مزہ چکھ. تو بڑا بنا رہتا تھا دنیا میں، تو عزیز بنا پھرتا تھا دنیا میں، اب مزہ چکھ. سورہ زاریات آیت 10 سے 14 تک بتایا گیا، آگ پر تپا کر فرشتے کہیں گے، آگ پر تپائیں گے، جیسے باربیکیو کیا جاتا ہے نا، تو یہ جہنمیوں کو باربیکیو کیا جائے گا جہنم کی آگ پر. پھر اوپر سے تانے بھی، مزہ چکھو، چکھو مزہ اس عذاب کا جس کا دنیا میں تم مطالبہ کرتے تھے. یہ مکے کی کافر کہتے تھے نا، دیکھیں گے، آنے دو عذاب. کون سا عذاب آئے گا؟ کہاں آئے گا؟ ابھی آ کے بتاؤ، ابھی لا کے بتاؤ. اب آج کے لوگ کیسے عذاب کو طلب کر رہے؟ آج کے لوگ مطالبہ کر رہے کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے نا، جائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ بھیجیں گے تو چلے جائیں گے، کچھ ٹائم رہ کے آئیں گے، تو دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا. اور یہ بدعتیوں کے لیے، ان کے لیے، شرک والوں کے لیے اگر کہہ دو تو کہیں گے ہم نے تو یہ کام کر رہے، عذاب تو نہیں آ رہا نا، ابھی تو ہماری پکڑ نہیں ہوئی. کہاں ہوئی؟ مطلب یہ کام اچھا ہے. تو ایسے مطالبے کر رہے. دیکھو جی، اور بہت کہتے ہیں یہ تو اتنا گناہ کر رہا ہے، یہ تو اس کو تو کچھ ہوا نہیں، پھر ہمیں کیا ہوگا، چلو کرو آگے دیکھیں. یہ اتنا گناہ گار ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، زندگی اور آرام سے چل رہی ہے، تو ہم بھی چلو کرتے جاؤ، کچھ نہیں ہوتا. تو یہ بھی ٹائم میں. اچھا، یہ ایک زبردست آپ نے پوائنٹ بولا ہے، کسی کو قرآن سننے کے لیے بلاؤ، نہیں وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ہم ادھر مصروف ہے، ہم ادھر مصروف ہے. اچھا، لوگوں میں ایک بھی بات ہے کہ قرآن سنیں گے پھر عمل کرنا پڑے گا، مشکل ہے. بھائی وہ بیوقوف کو یہ نہیں پتہ تو تیرا پیدا کرنا ہی وہ تیرے لیے حجت بن گئی. تم پیدا ہو گئے، تمہارے آنکھ ناک سلامت ہے، وہی حجت ہے تمہارے اوپر. اور تم قرآن پڑھ کے یا نہیں پڑھ کے
پوچھی تو تمہیں جانا ہی ہے. یہ بہت سے ابھی ایسے بھی ہے جن کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس کے باوجود بھی وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے کہنا یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم کر لیے تو کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے نا، معاف کرنے والے ہیں. غفور الرحیم. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے، اتنے سارے مثالوں. اللہ کا خوف ہمیں عطا فرمائے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی ہم زندگی گزاریں. جہنم کے داروں کا سورہ زمر آیت 71 میں آتا ہے، جہنم کے داروں کا کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں آئے تھے ہمارے پاس اللہ کے رسول. قالوا بلا پہ بھی ہماری ایک ٹاپک ہوئی تھی. ہاں آئے تھے، بتایا گیا تھا، لیکن ہم خود عذاب مول لیے تھے. یعنی ہم نے بات نہیں مانی، ہم نے بات نہیں سمجھی، ہم خود اپنا عذاب مول لیے. کہ ان کا جواب ہوگا. پھر سورہ طور میں بھی آیت 13 سے 16 تک تانے دیے جائیں گے. دعوت دین دینے والوں کو جو ان کی بات کو ٹھکراتے تھے، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا جس روز انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، اس روز انہیں کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تانا، دھکے دیتے ہوئے وہاں پہ تانا دیا جائے گا. اب یہ جادو دکھ رہا ہے تمہیں یا پھر کوئی تمہیں نظر نہیں آ رہا عذاب؟ یہ سب باتیں نظر نہیں آ رہی. جاؤ اب اس کے اندر جھلسو، صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے دونوں برابر ہے. تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے تھے. تانے ان کو دیے جائیں گے. اور سورہ صافات میں بھی ان تانوں کا ذکر ہے. 22 سے 26 تک جہنم کی طرف جاتے ہوئے جہنمیوں کو روک کر جہنم کے داروغہ طنز کریں گے. ایک تو ان کو دھکا دیا جائے گا، پھر دھکا دیتے ہوئے داروغہ وہاں پہ ان کو ایک سیکنڈ رکائیں گے، رکا کے پوچھیں گے آپ حضرات تو بڑے فرما بردار لوگ ہیں، مطلب اب تو ایسا جیسے بول دیے جہنم میں جاؤ تو جہنم میں تم لوگ جاتے چلے جا رہے ہو، اتنے فرما بردار ہو، کیوں آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے تم لوگ؟ جیسے دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی میں، معصیت میں، گناہ کے چیزوں میں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. دعوت دین دیتا تھا اس کو نیچے دکھانے کے لیے بھی تم ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. آج کیوں نہیں مدد کر رہے تم لوگ؟ داروغہ کے تانے. آج آپس میں مدد کرو نا، ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرو نا، ایک دوسرے کو جہنم سے ہٹانے کی کوشش کرو نا. آج بڑے فرما بردار ہو کر تم کیوں جہنم میں جا رہے؟ تانا دیا جا رہا ہے. سورہ ملک جو ہم ڈیلی پڑھتے ہیں اس میں 8 سے 11 تک آیتوں میں داروغہ کے جواب میں کہیں گے ہمارے پاس آئے تھے ڈرانے والے، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا. کاش ہم اس کی بات غور سے سنتے، آگ سے بچنے کی کوشش کرتے. داروغہ کہے گا لعنت ہے تم پر، اب اعتراف جرم کرنے کا کیا فائدہ؟ اب تم مان لے رہے، اب تم جتلا لے رہے، اب تم سمجھ لے رہے، اب تم اپنے آپ کو سرنڈر کر لے رہے. یہ سب کرنے سے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب جو تھا اب جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، سانس کے بعد چانس بھی ختم. ٹھیک ہے، تو اور سانس کب ختم ہوگی وہ بھی ہمیں نہیں پتہ. تو جب ہے سمجھ آ گئی بات فوراً عمل کرنا شروع کریں. ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو تو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، جنت میں لے جانے کے اپنے آپ کو مستحق بنائیں. سورہ مومن آیت 71 سے 74 میں بھی بتایا گیا. داروغہ پھر کہیں گے تمہارے مشکل کشا کدھر ہے، تمہارے حاجت روا کہاں ہیں؟ مشرک کہیں گے افسوس کے ساتھ ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی تو آج بیکار اور عبث نظر آ رہی، کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، کوئی ہمارے مدد کو نہیں آ رہا، وہ تو دکھائی بھی نہیں دے رہے، پتہ نہیں کہاں ہیں بے وقوف لوگ. تو پھر وہ مکالمہ جو تھا نا پیچھے، اللہ تعالیٰ ان کو جب دکھیں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کی جو باتیں ہم نے ڈسکس کیا یہ باتیں وہاں سے شروع ہوں گی. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، ان باتوں سے بلائنڈلی کسی کو فالو کرنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم قرآن اور حدیث کو جیسے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، اس طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیاں ان تعلیمات کو حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے میں ہم سب صرف کریں اپنی زندگیاں.